مرے ہوئے لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ راز جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ زندگی در حقیقت ایک امتحان ہے جو موت کے بعد کھل کر سامنے آئے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، تاکہ انسان دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو نہ بھولے۔ ہم سب کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قبر کی زندگی کیسی ہوگی؟ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ جنت اور جہنم کے حوال کیسے ہوں گے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت مرے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہی تمام سوالات آج کی اس ویڈیو میں زیر بحث آئیں گی۔ ہم جانیں گے کہ برزخی زندگی کی حقیقت کیا ہے، نیک روحوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، گنہگاروں کا انجام کیا ہوتا ہے، اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جو مرنے کے بعد انسانی جسم میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین، موت در حقیقت آنکھیں بند ہونے کا نام نہیں بلکہ آنکھیں کھلنے کا نام ہے، یعنی اصل منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ ناظرین، مسلمانوں سمیت تمام آسمانی مذاہب کا عقیدہ ہے کہ جس طرح خالق کائنات نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح وہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ پھر پیدا کرے گا، اور ہم اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے اسی خدا کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ابتدائی خلق میں تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تھا۔ سورہ الاعراف میں ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تب سے وہ سب عالم ارواح یعنی روحوں کی دنیا میں قیام پذیر ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ حدیث مبارکہ کے مطابق عالم ارواح میں اکٹھے رہتے ہوئے ایک دوسرے سے الفت اور محبت کے ساتھ پیش آتی ہیں، اور اس کے برعکس جن ارواح کے درمیان وہاں ایک دوسرے سے شناسائی نہیں تھی، وہ یہاں آ کر بھی ایک دوسرے سے ناواقف ہی رہتے ہیں۔ سب انسان اپنی باری پر اس زمین پر آتے ہیں اور اپنی زمینی زندگی کی عمر پوری ہونے پر واپس عالم ارواح کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ عالم ارواح بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں وہ ارواح رہتی ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئی اور وہ جسمانی زندگی کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ دوسرے حصے میں اپنی جسمانی زندگی گزار کر واپس جانے والی ارواح رہتی ہیں۔ اس کے مزید دو حصے ہیں۔ سجین، اس میں کفار اور مشرکین اور منافقین کی ارواح رہتی ہیں۔ علیین، اس میں مومنین کی ارواح رہتی ہیں۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ انسان اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح موجود رہتی ہے، اور جب موت کا فرشتہ انسان کے روح اس کے جسم سے نکال کر عالم ارواح میں واپس لے جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جلد از جلد میت کو غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھیں اور اسے زمین میں دفن کریں۔ انسانی جسم میں پہلے سے موجود بیکٹیریا اس کی موت کے بعد جسم کو مکمل طور پر ادھیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں گلنے سڑنے کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اس انسان کے جسم کے خلیے دیگر مخلوقات اور نباتات کی خوراک بن جاتے ہیں۔ ناظرین، موت ایک حقیقت ہے اور ہر ذی روح کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک سوال ہمارے ذہنوں میں اکثر اگتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے جسم میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے اس کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور خون کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ سارا خون جسم کے نچلے حصے میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے والے شخص کا چہرہ اور اوپر کا حصہ زردی مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم کے اوپری حصے میں خون باقی نہیں رہتا۔ آکسیجن کے باعث جسم کے اندر وقوع پذیر ہونے والے تمام کیمیائی عمل رک جاتے ہیں، آنکھیں دھندلا جاتی ہیں اور پٹھے سخت ہو جاتے ہیں۔ جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر ماحول کے درجہ حرارت کی سطح پر آ جاتا ہے۔ بالآخر منہ، ناک اور دیگر سوراخوں سے بیکٹیریا خون کی نالیوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور جسم کے گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ رب العزت کے انبیاء کرام اور نیک بندوں کے جسم قبروں میں گلنے سڑنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیاء کرام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق فراہم کیا جاتا ہے۔ تمام مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے لمحے لکھ دیے گئے ہیں ان میں کمی پیشی ممکن نہیں۔ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں آ سکتا۔ گویا موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ موت ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہزاروں سالوں سے لوگ اس زمینی دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں،
اور اپنی زندگی کی طے شدہ عمر پوری کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی 60 سال، کوئی 50 سال تک جیتا ہے تو کوئی 100 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتا ہے۔ بالآخر سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر ان آزمائشوں کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا جن سے وہ زندگی میں گزرتے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک اور بد اعمال جائیں گے۔ یہ زمینی دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہمارے ساتھ صرف امتحان کا نتیجہ ہی جا پائے گا، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ خواہ ہم ہزاروں سال زندہ رہ لیں، پھر بھی ایک دن ہمیں مرنا ہوگا، اور اس زندگی کے خاتمے کے بعد ہمارا مال و دولت ہمارے کسی کام میں نہیں آ سکے گا۔ یہ سب جاننے کے باوجود ہم نفرتوں، کدورتوں، حسد اور بغض سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ موت خالق کائنات اور محبوب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ موت سے قبل ہماری روح جسم میں قید ہوتی ہے اور موت کے ذریعے وہ اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور نیک اعمال کی صورت میں عالم ارواح میں ایک خوبصورت زندگی میں رہنا شروع کر دیتی ہے۔ فرشتے نیک انسان کی روح کو عالم برزخ میں مومنین کی روحوں کے پاس لاتے ہیں تو وہ اس قیامت سے ایسی مسرت محسوس کرتی ہیں جیسے تمہیں اپنے کسی بچھڑے ہوئے شخص کی ملاقات سے بھی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ارواح اس سے دنیا کے حالات پوچھتی ہیں کہ ہمارے بعد فلانا کا کیا حال ہے۔ ان میں سے کچھ کہتی ہیں کہ ابھی اسے آرام کرنے دو، اس لیے کہ یہ دنیا کے غموں میں تھا اور ابھی تک اسے استراحت کا موقع نہیں ملا۔ مومن کی موت اس کی روح کی طرف پرواز ہے جو اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، جبکہ کافر اور منافق کی موت اس کے گناہوں میں اضافہ کا خاتمہ ہے، چنانچہ اس کے لیے بھی یہ بڑی نعمت ہے۔ کسی کی موت پر اسے بیچارہ کہتے ہوئے دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مرنے والے کا ذکر کرتے ہوئے اسے بیچارہ کہتے ہیں، حالانکہ مرنے والا اگر نیک ہو تو بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس فانی دنیا کے مکر و فریب سے نجات پا چکا ہوتا ہے۔ موت کو اپنے رشتہ داروں سے جدائی اور غم کے طور پر پیش کرنے کی بجائے اسے اپنے آباء و اجداد اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ سمجھے۔ موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ مومنوں کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے، اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اے اللہ موت کو میرے لیے ہر قسم کے شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ناظرین، اگر ہم قبر کی سختی کی بات کریں تو اسلامی عقیدے کے مطابق قبر کی سختی اور عذاب اسی کو ہوگا جو منکر نکیر یعنی قبر کے فرشتوں کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالوں کا درست جواب نہیں دے پائے گا۔ منکر نکیر کی طرف سے قبر میں یہ 3 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ پہلے 2 سوالوں کے جواب درست ہوں یا غلط، تیسرا سوال حتمی اور فیصلہ کن ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مردے کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے، پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تیرے رب کون ہے؟ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ما دینک کا، کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں تمہاری طرف بھیجے گئے یہ آدمی کون ہے؟ یعنی ما تقول فی ھذا الرجل۔ وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ تیرے علم کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی جس میں ان کا ذکر تھا، سو میں ان پر ایمان لے آیا اور ان کی کہی ہر بات کی تصدیق کی۔ اسی لمحے آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ دوسری روایت میں ہے کہ تمام سوالات کے جوابات ملنے کے بعد فرشتے جواباً کہتے ہیں کہ تو سو جا اس دن کی طرح جسے صرف وہی جگہ آتا ہے جو اس کے گھر والوں میں اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا۔ لیکن اگر تیسرے سوال کا درست جواب نہ دیا جا سکا تو فرشتے بائیں طرف والی کھڑکی کھول کر اس میں سے اسے جہنم کا منظر دکھا کر کہتے ہیں کہ اب تمہارا مستقل ٹھکانہ جہنم ہے۔ جانے سے پہلے وہ فرشتے اس کھڑکی کو قیامت تک کے لیے کھلا چھوڑ جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے جلستا رہتا ہے۔ ناظرین، مرنے کے بعد جو کچھ پیش آئے گا اسے قرآن حکیم اور احادیث نبوی میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے اور اسے لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے قبر کے فتنے کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبر کے تصور ہی سے اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ
میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور لوگوں کو بھی آپ اس کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے دفنانے والے اس سے پیٹ پھیر لیتے ہیں، اس وقت وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو مومن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں ٹھکانہ دیا ہے۔ تو وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے۔ منافق اور کافر سے کہا جاتا ہے تم اس شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے تو نے نہ جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی تو نے قرآن پڑھا۔ پھر اس کو لوہے کی ہتھوڑے سے زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی چیخیں نکل آتی ہیں، جو وہ ساری چیزیں سنتی ہیں جو اس کے قریب ہوتی ہیں سوائے انسان اور جنات کے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سے بھی یہ ذکر کیا گیا کہ مومن کی قبر کو 70 ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اس میں نعمتیں اور شادابیاں بھر دی جاتی ہیں، صحیح روایت میں ہے کہ مومن جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے بستر کا بچھونا بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ اس کے پاس جنت کی خوشبو اور نعمتیں آتی رہتی ہیں اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے خلاف کافر اور منافق جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو آسمان سے ایک ندا آتی ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ اس سے جہنم کی بدبو اور گرم ہوا اس کے پاس آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ دونوں پسلیاں باہم مل جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ چوپائے ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ یاد رکھیے عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے، جو بھی اس کا مستحق ہوگا اسے یہ عذاب چکھنا پڑے گا۔ ہاں اسے قبر میں دفن کیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے یا کسی درندے نے اسے کھا لیا ہو، کوئی بھی صورت ہو اسے یہ عذاب پہنچ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ لہٰذا میرے بھائیو ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ لہٰذا ناظرین قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اس دن کی تیاری ایمان اور عمل صالح کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ قبر میں انسان کے ساتھ اس کا عمل جائے گا اور جیسا اس کا عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میت کے ساتھ اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا عمل اور اس کا مال، پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں، ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک پر یہ گھڑی آنے والی ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی کو بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ کب ہم پر یہ گھڑی آ جائے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں۔ ناظرین قبر میں دفنائے جانے کے بعد اس سے اٹھائے جانے کا